پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفوں کا خیال ہے کہ رسول خدا معاذ اللہ ان پڑھ تھے، کیونکہ نبی کے منبر پر بٹھانا تھا۔ انہوں نے جاہلوں کو، ان جاہلوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے مدینۃ العلم کو ان پڑھ کہنے لگے۔ دلیل پوچھی تو کہنے لگے جی رسول مکے مدینے کے کسی سکول میں کیونکہ پڑھنے نہیں گئے لہذا ان پڑھ تھے۔ اب اگر کوئی میری تعلیم چیک کرنے کے لیے یہاں آپ کے علاقے کے سکولوں میں پوچھنے چلا جائے کہ ناصر عباس پڑھنے آیا تھا کہ نہیں، یہ فیصل آباد کے کس سکول میں پڑھا، اس کا نام جھنگ کے کس سکول میں ہے، آگے کسی سکول میں میرا نام نہ نکلے، وہ کہنے لگے جی ناصر عباس تو ان پڑھ ہے کیونکہ ہمارے چک کے سکول میں یہ پڑھنے ہی نہیں آیا۔ بندے کہیں گے ان پڑھ وہ نہیں، جاہل تم ہو۔ وہ کوئی یہاں کا ہے جو تم یہاں کے سکولوں سے پوچھ رہے ہو، وہ کوئی یہاں کا ہے۔ اگر وہ یہاں کا ہو تو یہاں کے سکولوں سے پوچھو، وہ آیا ہے ملتان سے، اس کا علم پوچھنا ہے تو ملتان کے سکولوں سے پوچھو۔ میرے نبی کو مکہ مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں، وہ مکہ مدینے کا تھا کہاں جو تم مکہ اور مدینے سے پوچھ رہے ہو؟ محمد کا علم پوچھنا ہو تو رحمان سے پوچھو۔ یہ مولوی کی بدماشی کا دور ہے۔ کتا ہلکا ہو جائے کسی گلی میں، کتے کو نہیں ہٹاتا، بندوں کو روکتا ہے کہ تم ادھر سے نہ گزرو۔ اگر کسی گلی کے اندر کتا ہلکا ہو جائے تو کتے کو ہٹانا چاہیے کہ بندوں کو روکنا چاہیے کہ تم ادھر سے نہ گزرو۔ اگر کوئی کتا ہلکا ہے تو اسے ہٹا، ماتمی تو اپنے روٹ سے گزریں گے۔ یہ عقیدے کا سودا ہے، جس کا دل کرے یا علی کہے، جس کا دل نہ کرے نہ کہے۔ تیری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے بوڑھی عورت رسول اللہ پہ کوڑا پھینکتی تھی، پیغمبر گلی سے گزرتے تھے وہ چھت پہ چڑھ کے کوڑا پھینکتی تھی۔ اس نے ایک دن پھینکا، پھر حضور دوسرے دن بھی گزرے، اس نے پھر پھینکا، آقا پھر گزرے، اس نے پھر پھینکا، آقا پھر گزرے۔ یا رسول اللہ آپ گلی بدل لیں، اگر وہ نہیں مڑتی آپ گلی چھوڑ دیں، ایک گلی تھوڑی ہے، کسی اور راستے سے گزر جائیں۔ حضور فرمائیں گے خاموش، جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا۔ اس نجس دور میں کچھ بندوں کو یہ دورہ پڑتا ہے، مولوی صاحبان کہتے ہیں جی مجلسوں کو چار دیواری کے اندر رکھیں، جی جلوس نہیں نکلنے چاہیے، حسین حسین کریں، اگر ان کی عبادت ہے تو انڈر 4 وال کریں، چار دیواری کے اندر کریں، چار دیواری کے باہر نہ نکلیں۔ تیرا حافظہ کمزور ہے تو میں تجھے حسین کی مجلس سے یاد دلاؤں، عید کا دن تھا، حسن حسین رسول خدا کے پاس آئے، نانا سب کی سواریاں ہیں، ہماری سواری کوئی نہیں۔ بدتمیز مولوی لکھتا ہے رسول کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کے استبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ چلو حضور غریب تھا، سسرال والے تو امیر تھے، کسی سے رسول تھوڑی دیر کے لیے گھوڑا مانگ لیتے۔ انہوں نے پہلے چیزیں دینے میں کون سی کمی کی تھی؟ جی رسول اللہ غریب تھے، غریب۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالا بھی اندر ہی کو بہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک والا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ میرے حبیب میں نے تجھے غنی بنایا۔ جو ابو ذر کا مولا ہو اسے سونے کی کیا غرض، جو فضہ کا مالک ہو اسے چاندی کا کیا لالچ، جو ابو تراب کا مالک ہو اسے مال دنیا سے کیا غرض۔ رسول خدا نے حسن حسین کی عظمت بتائی، فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، کائنات میں اپنا کوئی ایک پیر لے کر آ جو قرآن پہ پاؤں رکھے اور پھر مسلمان بھی رہے، اگر تجھے نہ ملے تو آ میں تجھے دکھاؤں۔ کبھی علی مہر نبوت پر کھڑا ہے، کبھی حسن حسین مہر نبوت پہ کھڑے ہیں۔ حسن حسین کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھ کر ایک بندے نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ حسین سے کہیں ذرا پیچھے ہو کے بیٹھے، یہاں قرآن ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تجھے پیر جو بتوں کے پجاری ملے تو میرا کیا قصور۔ پیغمبر نے حسن حسین کو یہاں بٹھایا، واللیل کی زلفوں کو مہار دیا،
जो बंदे चुप हो सोचना जरूर, हम साइकिल के हैंडल दो बंदों को नहीं देते, एक इधर मोड़ दे दूसरा इधर मोड़ दे, झगड़ा हो जाएगा। नबियों के सुल्तान ने वल्लैल की जुल्फें दो शहजादों को दे दी। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर एक ने इधर मोड़ा दूसरे ने इधर, आप किधर जाएंगे? फरमाया उम्मत को यही तो समझा रहा हूं, ये इख्तलाफ वाला घर नहीं, जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर मेरा हुसैन मोड़ेगा। ईद वाले दिन रसूल के इधर हसन बैठ गया इधर हुसैन बैठ गया। मौलवी कहता है हुसैन का जिक्र चार दीवारी के अंदर कर, 4 तारीखें उठा के देख, अगर हुसैन को कंधे पे उठा के मोहम्मद घर के अंदर फिरता रहा तो मजलिस अंदर होनी चाहिए, और अगर रसूल मदीने की बाजारों में निकल आया, मालूम हुआ रसूल अल्लाह की सुन्नत है, हुसैन का जिक्र बाजारों में करो, हुसैन का जिक्र करके बस्तियों को बचाओ, हुसैन का जिक्र आबादी की दलील है। फिर आया जी खून नहीं निकालना चाहिए। मैंने कुरान में पढ़ा इब्राहिम बेटे को लेके चला ज़िबा करने के लिए। अगर वो किसी मौलवी से पूछता क्या फतवा है बेटा ज़िबा करूं, मौलवी ने इजाजत नहीं देनी, इसे मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, खुद खलील और रहमान। रास्ते में शैतान ने 3 नाके लगाए, जो हाजी है उनसे पूछ लो, हुकूमत उनकी अपनी है लेकिन शैतान आज भी वहां 3 ही है। सऊदी हुकूमत कोशिश करके भी 3 के 4 नहीं कर सकी, 3 के 2 नहीं कर सकी, तीनों को मारना पड़ता। 4 पत्थरों के दरमियान हद है, 3 को मारना पड़ता है, चौथे को चूमना पड़ता है। पहलवान भी कुश्ती लड़े, जो नीचे गिर जाए उसके लिए 3 दफा हाथ नीचे मारते हैं, जेड़ा पहलवान तले आ जावे। हाथ 3 दफा नीचे जाए तो हार गया, 1 दफा ऊपर जाए तो जीत गया। तुझे समझ नहीं आई नबी ने किसका हाथ ऊंचा किया? कदीर के मजमे में अली का बाजू बुलंद करके तो तुझे समझाया था, तेरे नसीब में हारे हुए हो तो मेरा कसूर क्या है? अब भी मेले लगते हैं तो उनमें रेसें लगती हैं, घोड़े पे हो या पैदल। मैंने एक मेला देखा था, उसमें रेफरी ने कहा 1, सारे खड़े रहे, 2 खड़े रहे, 3 भाग। फिर मुझे पता चला कि 3 का ताल्लुक भागने से। अल्लाह ने कुरान भेजा, कुरान के जरिए बयान भेजो। इब्राहिम बेटे को ज़िबा करने गया, शैतान ने 3 जगह कोशिश की कि किसी तरह से इस्माइल ज़िबा ना हो। पहले इस्माइल के पास आया, कहता हाय जवानी बच, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। इस्माइल ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान भागा भी सही, पूछता भी गया तूने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी के दिमाग पे हमला करे शैतान होता है। दूसरा हमला इसने जनाब इब्राहिम पर किया, कहने लगा इब्राहिम मैं भी रोज ख्वाब देखता हूँ, जो देखता हूँ वो करता नहीं। इब्राहिम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शैतान दौड़ा भी सही, पूछता भी गया आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जो अपने आप को नबी के बराबर समझे। एक मौली मुझे मिला, उसमें आख्या नबी हमारे बड़े भाई हैं। मैं के नबी जो वड्डा फिर आई नबी दी घर वाली नु भर जाई सार के भी खा, तो झलींदा नहीं जी साडियां मावां। मैं के मावां तो पर्दा क्यों है? ये चंगियां मावां जो अल्लाह नु साडे इतबार ही कोई नहीं। पुत्रा नु आदे जो मां दे मत्थे ना लगो, मौली साह नहीं ले वने, साडियां मावां। कुरान जो साबित कर तेरा पर्दा नहीं, तुझे अंदर नहीं जाने देता, उन्हें बाहर नहीं आने देता। माँ इसलिए है कि तू नबी के बाद इनसे निकाह न कर सके, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी बेगैरतियों को जानता था। हमला इसने किया नबी के घर जाकर, इसे बड़ा यकीन था कि मैं नबी के घर जाकर कामयाब हो जाऊंगा, तजर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि इससे पहले ये नबी की बीवियों को गुमराह कर चुका था। नूह की बीवी, लूत की बीवी, इब्राहिम की बीवी, तो मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा शैतान मलून संभल के जा, हाजिरा तेरे चक्कर में नहीं आएगी, क्योंकि हाजिरा सिर्फ नबी की बीवी नहीं, एक मासूम की माँ भी है। मासूमीन के घरों में औतरियां दे हथे आ सकती हैं, मासूमां दी मावां दे हथे नहीं आ सकती। ऐसे कहा नबी की बीवी से जल्दी बाहर निकल, पुत्र को हिंदई बाहर निकल। हाजिरा ने अंदर से फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भागा भी सही, पूछता भी गया तू तो अंदर खड़ी थी, तूने कैसे पहचाना? फरमाया जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले शैतान होता। पूरे मजमे से पूछता हूं छुरी किसकी थी?
इब्राहिम। खून किसका निकलना था? इस्माइल का। तकलीफ किसे थी? शैतान। बस ये फिक्र याद रखना, छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती। बाकी रह गई शबीहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंको, काफिले ने पानी के लिए ढोल फेंका, यूसुफ बाहर आ गया। भाइयों ने खोटे सिक्कों की वजह बेचा, यूसुफ मिस्र चला गया, मिस्र में बिकने लगा। सारे मिस्र के खजाने एक पलड़े में, यूसुफ दूसरे पलड़े में। औलत की क्या जरूरत के नबूवत को खरीदे। एक खरीदार है जो अजीज मिस्र है, बादशाह मिस्र, वो रोने लगा। रोते हुए नबी को रहम आया, इधर आ, क्यों रोता है? क्या लगा? तुझे खरीदना चाहता हूं, दौलत खत्म हो गई। फरमाया दौलत छोड़, मैं नबी हूं, नबी खजानों में नहीं तुलते। कलम दवात ले आ। अजीज मिस्र काफिर था, बेगैरत नहीं था, नबी के कहने पे कलम भी ले आया, दवात भी ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कागज में लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, का इसे उस पलड़े में रख। इसमें क्या करूं, मेरी मजबूरी है, ये फिक्रा ना पढ़ूं तो मेरे सीने में दर्द हो जाएगा। बिस्मिल्लाह में कोई इतना नुक्ता पड़ा हुआ था जिसके सामने नबूवत हल्की हो गई। यूसुफ वाला पलड़ा उठ गया, बिस्मिल्लाह वाला पलड़ा झुल गया। बिस्मिल्लाह भारी हो गई, नबूवत हल्की हो गई। गुनाह करवाती है तीन चीजें, जवानी, हुस्न, तन्हाई। ये तीन चीजें गुनाह करवाती हैं। यूसुफ के पास तीनों थी, जवानी भी, हुस्न भी, तन्हाई भी। अली फरमाते तौबा करनी है तो जवानी में कर, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ हो जाता। इसलिए अली के इस फरमान को एक फारसी शायर ने लिखा, आधे मजमे को याद भी होगा, बुजुर्ग सारे मेरे साथ पढ़ेंगे। दर जवानी तौबा करदन पैगंबरी वरना हर गबरो बपीरी मी शवद परहेजगार। अली फरमाते हैं बुढ़ापे में भेड़िया भी परहेजगार हो जाते। जैसे चक के ताकत न रहे, पंजा कमजोर हो जाए, शिकार गुजर रहा है, ये शरीफ बन के बैठो। अली फरमाते हैं तौबा करनी है तो जवानी में कर। यूसुफ के पास हुस्न भी था, जवानी भी, तन्हाई भी। ये तीनों मिलकर एक मासूम का कुछ न बिगाड़ सके। यूसुफ बच गया, इल्जाम यूसुफ पे लग गया, ये जेल में चला गया, फिर बादशाह बन गया। कहत पड़ा, किनान के लोग गंदम मांगने मिस्र आए। वो आए यूसुफ के भाई, वो 307 के मुजरिम, इरादे कत्ल, अगवा, फरोश। यूसुफ को पता था कि ये मेरे भाई हैं, उन्हें पता नहीं चला कि ये यूसुफ। जुर्म तो जनाब याद है उनको। जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों की दावत की। दावत करने के लिए एक खुले कमरे के अंदर तस्वीरें बनवाई। पहले बनवाया कुआं, उसके साथ एक बच्चा जिसकी कमीज उतर रही, कमीज मुंह पे आ गई तो शक्ल नजर नहीं आई। साथ खड़े थे 6-7 मुश्तंडे, भी शक्लें जाहिर नहीं थी। यूसुफ के भाई कमरे में आए, तस्वीरों को देखो। बंदे की आदत होती है किसी जगह पे मेहमान जाए, कमरे में बैठे पहले यूं देखते। उन्होंने यूं देखा, सामने तस्वीरें नजर आई, चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से खड़े हो गए। हम नहीं खाना खाते, किसी और जगह खिला या इन पे कपड़ा डाल। उन्होंने लड़ भिड़ के कमरा छोड़ दिया, खाना नहीं खाया। ये तस्वीरें उन्हें क्या कह रही थी? इन तस्वीरों को इंग्लिश में फोटो कहते हैं और उर्दू में तस्वीर कहते हैं, फारसी में अक्स कहते हैं, अरबी में शबीह कहते हैं। शबीहों को देखकर, फोटोओं को देखकर, अक्स को देखकर भाइयों ने खाना नहीं खाया। ये लड़के निकल गए। क्यों? शबी मुजरिम को उसका जुर्म याद दिलवा दे। इसलिए तो लोग मिंबर को देख के चिढ़ते, मिंबर को देख के गदीर याद आता है, खैबर को देख के अलम याद आता है, ताजिए को देख के करबला याद आती है। ये ना आप मारे, आप ही रोनन। मैंने कहा झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा हो ही खत्म गया जी। शियों ने आप मारे, आप ही रोनन। चौक तू मुकर्रर कर, इकट्ठे हो जाते हैं, हुसैन के कातलों पे भेजते हैं लानत। फिर शक्लें देख लेंगे कि किसके लगते थे, कातलों के नाम लेते हैं, कातलों के नाम। लानत सिर्फ कातलों पे नहीं, उनके बापों पे भी। ये पंजाब पुलिस हमारी,
یہ جیب کترا بھی پکڑ لے تو اس سے پوچھتے تیرا ابا کی کردہ اے بیش کٹی ہے پوچھتا ابے دا بھی ہیں اس میں نے آکھیا کہ میں پاگل نہیں میں ابے دا تاں پوچھ رہا جو پتہ لگے سارا خاندان لو فرندہ تو نہیں ایک بزرگ دے بارے میں تاریخ پڑھے اے دے ابے دی بڑی اچھی جا بھائی بہترین ملازمت نوکری ایک امیر بندے دے دسترخوان تو مکھیاں چلیں دائی اس پیو نو خط لکھیا بھائی مبارک ہو بھی میں خلیفہ بن گیا جواب لکھیا علی دے ہون دے ایسا کیا علی دے ہون دے کہ جی میں وڈیرا ہوں میں عمر جو وڈا ہوں اوسا کیا بھائی تیرے تو وڈا تو میں ہاں میں جو تیرا پیو ہاں بس سامعین گرامی قدر کائنات میں کبھی ماتم نہ چھوڑنا کبھی عزاداری نہ چھوڑنا عقیدہ ہے تو بندہ مومن ہے ورنہ شیطان مولوی کے فتوے اپنی جگہ پہ علم سے مانگ کے دیکھ جس کا علم اولاد دے دے دیتا ہو خود غازی کی شان کیا ہو ماتم مشکل کشا ہو خود شہنشاہ کیا ہو ایک مولوی مجھے کہنے لگا تسی جی زندہ دا ماتم کریں دے ماتم کرو تو زندہ ہیں جے مدد منگو تو آدھر مردہ پہلے یہ پتہ کر زندہ ہیں کہ مردہ چلیے کہ زندگی بہرحال ختم ہو جانی تجھے پیش ہونا ایک احکم الحاکمین کی بارگاہ انچ عقیدہ نہ چھوڑ اور عقیدے کی بنیاد ہے جناب زہرا صبح تیری آنکھ کھلے بی بی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج سونے سے پہلے جناب زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج بی بی فاطمہ کے دشمن پہ لعنت بھیجنے سے پہلے ایک سیکنڈ بھی کوئی بندہ سوچ میں پڑ جائے لعنت بھیجوں کہ نہ بھیجوں لعنت خود اسی کے منہ پہ آ پڑتی زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں مولی اسماعیل کے خدا درجات بلند کرے انہوں نے ایک مناظرے میں رو کے مولی سے کہتا تھا تو شور مچاتا ہے 4 بیٹیاں تو اچھے تو ایک بھی راضی نہیں گئی میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے ساری دنیا پوری دنیا کے اندر صبح شام زندگی کا تو ویسے ہی اعتبار نہیں لیکن میں جتنا شکریہ ادا کروں تو نہ کم میں ذاکر سب سے چھوٹا تھا مقدمہ میں نے سب سے بڑا لڑا میں پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑے ہو کے محمد کی بیٹی کا حق پڑھ کے آئے 53 پیشیاں ہیں میری ہوں ہر پیشی میں زہرا کا وکیل بن کر گئے میں اس کی اولاد کی جوتیوں پہ سجدہ کروں میری 7 پشتوں کے لیے فخر ہے کہ اس گناہگار کو بی بی نے یہ مقام عطا کیا کہ میں نے 1400 سال بعد محمد کی بیٹی کے سچ کے لیے ہتھ کڑیاں پہنی اور منت قوم کی ایک ہی کی ہے کائنات میں ہر چیز بھول جانا کبھی نہ بھولنا کہ زہرا خالی واپس ہو شیعہ سنی مسلمان خالی واپس نہیں آئی صرف باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کے واپس غیرت مند غیور مومن میرے سامنے بیٹھے ہو کیا میرے سامنے بیٹھے ہو زوار عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو میری استانیت دھیاں غازی نے صدقے توڑے پردے سلامت ہو یہ علم میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ان بے غیرتوں نے زہرا کے سامنے کوئی ایسی باتیں کی ہیں ہر گھنٹے میں محمد کی بیٹی کے سارے بال سفید رسول کی بیٹی کی کمر جھک گئی رو کے کہہ دیے بابا ابھی تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا ایک بندہ شیعہ ہوا تھا کس بات پہ شیعہ ہوا فکرہ سننا اس کے باپ کی کول خانی میں لڑائی ہو گئی داد کا ارائی تھا پورے گاؤں کا مالک تھا ہو گئی ملانگ اور مولوی کی ملانگ کھانا چھوڑ کے جانے لگا نے کہا تم دونوں میرے مہمان ہو مولوی بھی تو بھی تم آپس میں بات کرو جو جھوٹا ہوگا وہ اٹھے گا ملانگ تو کیوں اٹھنے تسی دو میں گل کرو میں ہنے فیصلہ کرے نا جیڑا جھوٹا ہو سی اٹھ سی ملانگ نے کھڑے کھڑے مالی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ محمد کی بیٹی روتی ہوئی واپس نہیں آئی کہ بلا وہ جو علاقے کا چودھری تھا اسے کہا کہاں سے خالی واپس آئی اسے کہا رسول کے بعد حق مانگنے گئی تھی میرا بابا لکھ کے دے گیا تھا نیچے سے مولوی چاول کھاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگا حق بندہ ہی نہیں تھا دیکھ کے کہتے ہیں گئی تھی حق مانگنے گئی تھی
گئی تھی. کہتے آج کے بعد میں شیعہ ہوں. پورا مجمع کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نہ کوئی بحث، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی روایت. تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا پورے پنڈ دا مالک ہوں میں. میرے مرنے کے بعد میری بیٹی آگے کہے کہ یہ تھوڑی سی زمین میرا باپ مجھے لکھ کے دے گیا تھا، تو میرے کمی اور رعایا ہو کہ میری بیٹی سے کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. یا نہ رو. 400 مسلمان صحابیوں پہ بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنستا رہا. محمد کی بیٹی جناب زہرا اپنے ہاتھ میں خالی سند لے کے ایک ایک مسلمان سے کہتی رہی میرے بابے کے دستخط ہے، میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا. میرا ویر رونا نہ آئے تو نظریں جھکائی. یہ قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تیری میری بیٹی نہیں، شیعہ کی بیٹی نہیں، محمد مصطفیٰ کی بیٹی جس نے تجھے کلمہ پڑھایا. او میرا شیعہ سنی مسلمان، میں غلط پڑھوں، میں نے کتاب میں لکھا ہوا نہ پڑھا ہو، علموں والا اسی قدم پہ مجھے سزا دے. تو ہائے کر نہ کر تیرا قسمت. اس نے صرف سند پھاڑی نہیں، پہلے اس پہ تھوکتا رہا ہے. رسول کی بیٹی چپ کر کے دیکھتی رہی. بے غیرت سند کو اٹھا کے کہتے نہیں مانتا. اس نے پرزے ہوا میں اڑائے. کوئی ٹکڑا حسن نے چنا، کوئی ٹکڑا حسین نے چنا، کوئی ٹکڑا زہرا نے چنا، کوئی ٹکڑا سلمان نے چنا. بطول کی کمر جھک گئی. دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی ہے. امت دروازے پر آ گئی. لوگوں نے دروازے پہ دھکا دینا شروع کیا. اب میں زندہ رہوں یا مر جاؤں فکرہ ضرور پڑتا ہوں. سارے مدینے کے بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. ایک بے غیرت کہتا ہے آگے سے ہٹ جا ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. ایک ملون نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی. دروازہ آدھا جل گیا، آدھا جل گیا. یا ایک بے غیرت نے دروازے کو ٹانگ ماری. جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی جو آگ میں گرم ہوئی. زہرا کے پہلو پہ میخوں نے لگنا شروع کیا. یا کنفذ حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارنا شروع کیا. تیرا کوئی پتھر کا دل تو نہیں. نیچے زہرا، اوپر جلتا ہوا دروازہ. دروازے کے اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی جالی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا موشن شہید. دروازے کے نیچے سے زہرا نے پوچھا فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی بی بی مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کے بازاروں میں لے کر چلے گئے. زہرا غضبناک ہو کے اٹھی، محمد کا امامہ پہنا، رسول کی عبا پہنی، پیغمبر کا عصا ہاتھ میں لے کے قبر نبی پہ زہرا آئی. امامہ ہٹایا، فاطمہ نے بال کھولے، قبر پہ ہاتھ رکھا. کہتی ہے میرا دروازہ جلا میں چپ رہی، مجھے دروازہ گرایا میں چپ رہی، تازی آنے لگے میں چپ رہی. علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں ہوتی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی. یا علی رو کے کہتے بد دعا نہ کرنا، میں نے تیرے پاپا سے وعدہ کیا